مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ جب تک دانہ زمین میں اپنے آپ کو مٹائے گا نہیں، اس وقت تک اس کو پھل نہیں لگ سکتا، درخت نہیں بن سکتا۔ اسی طرح انسان کی بھی یہ کوشش ہونی چاہیے سالک کی کہ وہ اپنے آپ کو گمنامی کی زمین میں دفن کر دے۔ مقصود یہ ہے کہ دل میں شہرت کی تمنا ہونا، میں پہچانا جاؤں، میری تعریف کی جائے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ سالک کے اندر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ میں ہے، اور اس تصوف کے راستے میں تو میں کو مٹانا ہوتا ہے۔ لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے کہ اظہار ہو میں پنے کا۔ ایسے رہے کہ انسان جتنا اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے اکابر چھپنے کی بجائے چھپنے کو ترجیح دیتے تھے، چھپنے کی بجائے چھپنے کو ترجیح دیتے تھے۔ آج تو بڑے بڑے اشتہارات اور بینر اور کیا کیا ایڈورٹائزمنٹس ہوتی ہیں۔ ہاں کرنے والے کر رہے ہیں، مگر دل کی چاہت یہ ہو کہ مجھے نہ پہچانا جائے۔ اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ انسان شہر کو چھوڑ کے پہاڑ کی غار میں جا کے پڑ جائے، سب سے رابطہ ہی قطع کر لے، یا سب سے میل جول ختم کر کے گھر ہی میں کمرے میں پڑ جائے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ معمول کی زندگی گزارے، مگر دل کی چاہت یہ ہو کہ مجھے تعریف نہیں چاہیے لوگوں سے۔ اس لیے کہ جیسے ہر چیز کا ایک قیمت ہوتی ہے، تو جس عمل پر لوگوں نے تعریف کر دی تو قیمت ادا ہو گئی، پھر اللہ کے ہاں اس کا کچھ نہیں ہوتا۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کتابیں پڑھا کہ وہ فقیر کو جب کچھ دیتی تھیں تو کوشش کرتی تھیں کہ اس نے کون سی دعا دی۔ جو دعا وہ دیتا تھا اس کو وہ دعا خود دے دیتی تھی کہ مجھے اس کے بدلے تجھ سے دعا کی بھی توقع نہیں، میں اللہ سے اجر کی توقع رکھتی ہوں۔ جو دعا دیتی تھی وہ اس کو دعا خود دے دیتی تھی کہ تمہاری دعا کے بدلے میری دعا، اجر میرا اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ سے ہی توقع رہے ہر چیز کی۔ ایک مرتبہ ایک انجینئر تھے، ان پر کچھ غربت کے حالات تھے، ضروریات زیادہ تھیں، تو وہ اپنے دفتر میں آئے تو ان کو وہاں پر ایک واچر ملا۔ وہ کسی سفر پر گئے تھے کمپنی کی طرف سے، تو اس کا TADA کا واچر بنا ہوا تھا۔ وہ بڑے خوش ہو گئے کہ چلو میری کچھ پیمنٹ بنی ہوئی ہے اکاؤنٹس میں، یہ مل جائے گی تو میری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اب وہ بڑے خوشی خوشی آ کے انہوں نے بتایا، چونکہ پہلے دعاؤں کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ جی ابھی میں نے دعا کروائی ہے اور ابھی ایک واچر مجھے مل گیا ہے تو میری کچھ پیمنٹ بنی ہوئی ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد آئے تو بہت افسردہ۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے جی کہ میں تو سمجھا کہ واچر پہ اتنے پیسے بنے ہوئے ہیں، مجھے مل جائیں گے۔ جب اکاؤنٹس برانچ میں گیا تو انہوں نے کہا یہ تو پیڈ آف ہے، یہ تو آلریڈی پے ہو چکا، اب ہمارے پاس اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ تو جس عمل پر ہم نے لوگوں سے تعریف کی توقع رکھی، آپ سمجھیں کہ اس کے اوپر پیڈ آف کی مہر لگ گئی، قیامت کے دن اس پر کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تم شہرت چاہتے تھے، تمہیں دنیا میں شہرت مل گئی، ختم۔ تو عمل ہم کریں تو فقط اللہ تعالی کی رضا کے لیے کریں۔ دنیا کی شہرت، دنیا کی نمائش، دنیا کا نام، یہ مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کا نفس اس کا سب سے بڑا دشمن ہے
اور نفس کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میری تعریفیں ہوں، اس کو تعریفیں اچھی لگتی ہیں۔ فرمایا قل، تو میں کہتا ہوں الخمول هو اسقاط المنزلۃ عند الناس وکتمان سر الولایا، یعنی لوگوں کی نظر میں بندہ ایک عام بندہ ہو مگر اللہ کی نظر میں وہ خاص بندہ بن جائے۔ اس لیے ہمارے اکابر اپنے اعمال کو چھپاتے تھے، پتہ بھی نہیں چلنے دیتے تھے، یہاں تک کہ بیوی کے ساتھ ایک تکیے پہ سو رہے ہوتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے اور بیوی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ رو بھی رہے ہیں یہ نہیں رو رہے۔ رونے میں بھی اتنا اخفا سے کام لیتے تھے کہ ایک تکیے پہ سر رکھ کے سو رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو آتے تھے اور بیوی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ میرا خاوند رو رہا ہے یہ نہیں رو رہا۔ اتنا اپنے اعمال کو چھپاتے تھے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ تو یہ گمنامی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جو گمنامی کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتے ہیں۔ قال بعض الحکماء، بعض حکماء نے یہ کہا ہے الخمول نعمت والنفس تاباہ، خمول گمنامی ایک نعمت ہے اور نفس اس کا انکار کرتا ہے، ابا سے ہے تاباہ۔ والظہور نقمت، اور شہرت یہ ایک عذاب ہے، والنفس تہواہ، اور نفس کو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہاں میری شہرت ہونی چاہیے۔ حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ اس زمانے میں ایک علاقے میں مختلف مذاہب کے لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور اپنے اپنے مذہب کی صداقت پر تقاریر کرتے تھے۔ اس کا نام تھا میلہ خدا شناسی۔ تو جب وہ ہوا تو جو مقامی لوگ تھے انہوں نے سوچا کہ بھئی کون ہو جو اسلام کا وکیل بنے، جس کے علم میں اتنی پختگی ہو کہ اسلام کی حقانیت کو اس طرح وہ کھولے کہ لوگوں کے دل اس کو تسلیم کر لے۔ تو نظر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ پر پڑی، وہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت آپ وہاں تشریف لے آئیے۔ حضرت نے وعدہ فرما لیا کہ ٹھیک ہے میں فلاں تاریخ کو ریل کے ذریعے پہنچ جاؤں گا۔ اب جو مقامی لوگ تھے انہوں نے حضرت کی استقبال کے لیے تیاریاں شروع کی کہ حضرت نے آنا ہے، چونکہ طے تھا کہ فلاں دن ٹرین کے ذریعے سے آنا ہے۔ حضرت پروگرام کے مطابق ٹرین پر بیٹھ گئے۔ ابھی راستے میں تھے کہ اچانک ذہن میں خیال آیا کہ میں نے تو بتایا ہوا ہے کہ میں فلاں دن ٹرین پہ آ جاؤں گا، تو ایسا نہ ہو کہ لوگ استقبال کے لیے اسٹیشن پر آ جائیں اور میں تو استقبال کے قابل نہیں ہوں، میں تو استقبال کے قابل نہیں ہوں، اس لیے مجھے نہیں جانا۔ تو اب کیا کروں؟ تو سوچا کہ ایسے کرتے ہیں کہ ایک اسٹیشن پہلے منزل سے میں ٹرین سے اتر جاؤں گا اور یہ سفر میں پیدل طے کر لوں گا، یہ 10-12 کلومیٹر کا سفر ہے، تو ٹرین سے نہیں جاؤں گا تاکہ وہ استقبال نہ کرے۔ چنانچہ حضرت ایک اسٹیشن پہلے نیچے اتر گئے اور پیدل چلنا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان کے راستے میں ایک نہر تھی، تو وہ جب عبور کی تو پاجامہ باندھا ہوا تھا تو وہ گیلا ہو گیا۔ تو حضرت کے پاس یہ جو رومال ہے اس کی جگہ ایک لنگی ہوتی تھی، چادر ہوتی تھی۔ حضرت نے وہ چادر باندھ لی اور اپنے پاجامے کو پھیلا دیا دھوپ پر کہ خشک ہو جائے۔ پھر خیال آیا کہ بھائی وقت کیوں ضائع کر رہا ہوں، پاجامہ خشک ہوتا رہے گا۔ چنانچہ جو لاٹھی تھی نا اس لاٹھی کو کندھے پہ رکھا اور پیچھے اس لاٹھی کے اوپر پاجامہ لٹکا دیا اور چل پڑے۔ نہ کوئی خادم ہے نہ کوئی اور رفیق سفر ہے، یہ اسلام کا سفیر اس مسکنت کے ساتھ سفر کر رہا ہے اللہ کے۔ شہر پہنچے تو سوچا کہ بھائی میں کسی سرائے کے اندر، کسی موٹل کے اندر کمرہ لے کے تو آرام کرتا ہوں۔ تو ایک جگہ آپ نے کمرہ لیا اور کمرے میں جا کے آرام کرنے لگے کہ جب فنکشن ہوگا تو میں اس میں پہنچ جاؤں گا۔
اب دوسری سائڈ کی بات سنیے کہ جو شہر کے علماء تھے وہ تو سارے کے سارے اسٹیشن پر تھے، ایک مجمع تھا، جمع غفیر تھا، ٹرین آ گئی، لوگ انتظار میں تھے کہ حضرت آئیں گے تو ہم ہار پہنائیں گے، استقبال کریں گے گرمجوشی کے ساتھ۔ ساری ٹرین کے لوگ آئے اور گھروں کو چلے گئے اور حضرت نظر نہیں آئے، تو لوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی کہ بھئی مہمان کہاں جو آنے تھے۔ جو ان کے بڑے عالم تھے انہوں نے کہا کہ بھئی ہو سکتا ہے کوئی وجہ بنی ہو کہ ٹرین مس ہو گئی ہو، تو ممکن ہے کہ کسی اور ذریعے سے سفر کر کے پہنچ جائیں، تو آپ پتہ کرو جب بھی وہ آئیں گے تو آخر کسی ہوٹل میں آرام تو کریں گے نا۔ تو شہر میں جتنی سرائے تھیں اس قسم کی جگہیں وہ سب سے پتہ کیا گیا، تو کہیں بھی نام نہیں لکھا ہوا تھا۔ جب ہر طرف سے نا امیدی ہو گئی تو وہ کہنے لگے اچھا میں خود جا کے پتہ کرتا ہوں۔ تو وہ گئے اور جا کے جو لوگ آئے ہوئے تھے اور کمرے بک کروائے تھے ان کے نام چیک کیے، تو ایک جگہ پر ایک نام لکھا ہوا تھا شمس الحسن، خورشید حسن۔ حضرت کا ایک تو نام تھا نا جو معروف تھا قاسم نانوتوی، ایک تاریخی اعتبار سے نام تھا جو اتنا معروف نہیں تھا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ حضرت نے اس غیر معروف نام سے اپنے کمرے کی بکنگ کروائی ہوئی تھی۔ جب انہوں نے خورشید حسن کا نام دیکھا تو ان کو کچھ شک پڑا کہ کہیں یہ نہ ہو، تو انہوں نے ہوٹل والے سے پوچھا کہ بھئی یہ کون؟ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی عالم نظر آتے ہیں اور انہوں نے کمرہ بک کروایا اور آرام کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ شخصیت کیسی ہے؟ اللہ کی شان کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بسطتاً فی العلم تو تھے لیکن بسطتاً فی الجسم نہیں تھے۔ ان کی جو شخصیت تھی نا وہ بہت ہی پتلے دبلے سے تھے، دیکھنے میں بہت ہی اختصر یختصر اختصارا فهو مختصر۔ آج کل تو ماشاءاللہ مطلب ہے عالم کو دیکھ کے نظر آتا ہے کہ کوئی بڑا بھاری عالم آ رہا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے متن اور ایک ہوتی ہے اس کی شرح۔ آج کل تو متن کے ساتھ دونوں طرف شروعات ہوتی ہیں۔ مگر حضرت وہ متن کی مانندی تھے، بس مختصر تھی شخصیت تھی۔ تو جب ان کو اندازہ ہوا کہ بھئی بتانے والا بھی یہی بتا رہا ہے، تو وہ میزبان صاحب آئے اور انہوں نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ تو حضرت نے دروازہ کھولا تو میزبان نے کہا کہ حضرت ہم تو اسٹیشن پہ آپ کا انتظار کر رہے تھے، اتنے لوگ تھے آپ کے انتظار میں استقبال کے لیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں اسی لیے تو اسٹیشن پہ آیا نہیں کہ آپ لوگ استقبال کر رہے تھے، اور میں اسٹیشن سے اتر گیا اور آ کے میں نے یہ کمرہ بک کروا لیا اور میں یہاں پہنچ گیا۔ اس کے بعد حضرت نے ایک عجیب جملہ کہا جو سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا چند الفاظ پڑھ لیے تھے دنیا پہچان گئی، ورنہ تو قاسم اپنے آپ کو ایسے مٹاتا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلتا۔ چند الفاظ پڑھ لیے تھے دنیا پہچان گئی، ورنہ تو قاسم اپنے آپ کو ایسے مٹاتا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلتا۔ یہ دل کی کیفیت ہونی چاہیے کہ میں اپنے آپ کو اتنا مٹاؤں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے میرا۔ یہ چیز مطلوب ہے اور یہ چیز آج بہت کمیاب ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری یہ بات بھی لوگوں کو بتائی جائے، یہ بھی بتائی جائے۔ اور عجیب دیکھیں کہ ٹھیک ہے اللہ والے اگر کوئی بات کریں اور اپنے حالات بیان کریں وہ تو سمجھ میں آتی ہے، تحدیث نعمت کا نام لے کے اپنے خواب بھی بیان ہو رہے ہیں، حالات بھی بیان ہو رہے ہیں، اور عارفونی یہ اصل میں میسج دیا جا رہا ہے کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ تو جو گمنام ہونے والے ہوتے ہیں ان کی زبان پہ ان کی تعریف کبھی نہیں آتی، اس لیے کہ ہم تو تعریف کے قابل ہیں ہی نہیں۔
حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کوئی اپنی کرامت بیان کیجئے. فرمانے لگے میری کرامت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ اتنے گناہوں کے باوجود اللہ نے مجھے سلامت رکھا ہوا ہے. اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اتنے گناہوں کے باوجود ابھی میں سلامت زمین پہ پھر رہا ہوں، ورنہ میں تو زمین کے اندر چلے جانے کے قابل تھا. اکابر کے دل کی کیفیت یہ ہوتی تھی، وہ اپنے آپ کو بالکل بے حقیقت سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہماری تو کوئی قیمت نہیں ہے. اور واقعی ہے ایسا ہی کہ حقیقت کو دیکھیں تو ہماری کیا حیثیت ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. دنیا میں جو ہم عزتوں کی زندگی جی رہے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ستاری کا صدقہ ہے. اس کی صفت ستاری کے صدقے ہم عزتوں کی زندگی جی رہے ہیں، ورنہ تو ہم عزتوں سے جینے کے قابل ہی نہیں تھے. تو اپنے آپ کو مٹانے کا دل کے اندر ایک شوق ہونا، چھپانے کا دل کے اندر ایک شوق ہونا، دوسرے کو اپنے اعمال کا پتہ بھی نہ چلنے دینا، اجر کی توقع صرف اللہ رب العزت کی ذات سے ہونا، یہ اس کو گمنامی کہتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. قال بعض العارفین کلما دفنت نفسک اردن اردن سما قلبک سماء سماء، کہ جتنا جتنا تو اپنے نفس کو زمین میں دفن کرتا چلا جائے گا اتنا ہی تیری قدر اللہ کے ہاں آسمان پہ بلند سے بلند تر ہوتی جائے گی. اس لیے فرمایا کہ کچھ ایسے بھی بندے ہیں، ان من امتی من لو اتا باب احدکم فسألہ دینارا لم یعطہ ایاہ، کہ اگر وہ کسی کے دروازے پر آئیں اور ایک دینار کا سوال کریں تو وہ ان کو دروازے سے خالی لوٹا دے، دھکا دے دے کہ جاؤ یہاں سے. لیکن اللہ کے ہاں ان کا ایسا مقام ہوتا ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ پر قسم اٹھا کر کوئی بات کر دیں اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے. تو اللہ کے ہاں اتنا مقام ہوتا ہے، مگر ظاہر میں وہ بندے گمنام نظر آتے ہیں. حتیٰ کہ اگر چلے جائیں تو کسی کو پتہ نہیں چلتا، اور کسی جگہ آ جائیں تو کسی کو آنے کا پتہ نہیں چلتا. یہ لوگ ہیں جو اللہ کو زیادہ پسند ہوتے ہیں اور پیارے ہوتے ہیں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں کو دیکھو، وہ اپنے اعمال کو چھپاتے تھے. حتیٰ کہ اگر ان کو کوئی سامان دینا ہوتا تھا کسی بھائی کو تو رات کو وہ اس کی گٹری باندھ کے اس پر لکھ دیتے تھے کہ یہ آپ کے لیے ہے، اس کو استعمال کر لیں، اور رات کے وقت اس کے دروازے کے اندر وہ گٹری ڈال دیتے تھے تاکہ وہ صبح اٹھے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ کوئی رکھ گیا ہے. اب کون رکھ گیا ہے اس کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہوئی تو جو غسل دینے والا تھا اس نے دیکھا کہ ان کے کندھے کے اوپر نا ایک ایسے کالا نشان بنا ہوا تھا. ویسے دیکھنے میں بہت سفید رنگ تھا اور بہت خوبصورت شخصیت تھی. اب اتنے نرم و نازک خوبصورت بدن کے اوپر ایک کالا نشان بنا ہوا عجیب سا لگا. تو انہوں نے گھر والوں سے پوچھوایا، انہوں نے کہا جی ہمیں بھی نہیں پتا کہ یہ نشان کیوں ہے. جب ان کو دفن کر دیا گیا تو ایک ہفتے کے بعد جو علاقے میں بیمار تھے یا ہینڈی کیپ تھے یا بوڑھے تھے ان کے گھروں میں آواز آئی، وہ کہاں گیا جو رات کے اندھیرے میں ہمارے گھروں میں پانی پہنچایا کیا کرتا تھا. تب راز کھلا کہ رات کے اندھیرے میں مشک بھر کے اپنے کندھے پہ رکھتے تھے اور ایسے لوگوں کے گھروں میں جا کے پانی پہنچاتے تھے اور ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پہنچانے والا کون ہے. تو اس طرح وہ اپنے اعمال کو چھپاتے تھے کہ زندگی میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ کام کرنے والا کون ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں، اور ان کے بارے میں جو جرح و تعدیل کی کتب ہیں ان میں بڑے خوبصورت الفاظ بیان کیے گئے ہیں. بلکہ بعض الفاظ تو ایسے ہیں کہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ کے بھی استعمال نہیں ہوئے ان کے لیے استعمال کیے گئے ہیں. وہ اتنے مقبول محدث ہیں اور امام اعظم رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے.
سفر کافی کرتے تھے. ان کے بارے میں ان کے ایک کلاس فیلو تھے, ان کے یہ کمنٹس ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک کی زندگی کو کئی سال قریب سے دیکھا. میں نے عبداللہ ابن مبارک کی زندگی کو کئی سال قریب سے دیکھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان صرف ایک فرق تھا کہ صحابہ کو نبی علیہ السلام کے دیدار کا شرف حاصل تھا اور عبداللہ ابن مبارک کو یہ شرف حاصل نہیں تھا. اس کے علاوہ ان کی اور ان کی زندگیوں میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا. اب ایسی زندگی ہو کہ ان کے ساتھی کہیں کہ اتنے سال قریب سے دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان کی زندگی اور صحابہ کی زندگیوں میں کوئی فرق نہیں تھا. تو آپ اپنے گھر سے جب جاتے تھے سفر پر تو راستے میں ایک شہر تھا, وہاں ایک موٹل کے اندر قیام فرماتے تھے. ایک نوجوان لڑکا تھا خدمت پہ جو خدمت کرتا تھا, تو حضرت کو اچھا لگتا تھا نوجوان. ایک دفعہ گئے تو پتہ چلا کہ جی وہ نوجوان نہیں ہے. پوچھا کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا جی اس نے کسی سے ادھار پیسے لیے تھے اور اپنی ڈیڈ لائن پہ وہ ادا نہیں کر سکا. اس بندے نے پولیس کو رپورٹ کر دی تو پولیس نے پکڑ کے ان کو جیل میں بند کر دیا کہ جب تک یہ پیسے ادا نہیں ہوں گے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. تو وہ تو جیل میں ہے. حضرت کو پتہ چلا تو حضرت کوتوال کے پاس گئے, کوتوال شہر کے پاس, کہ آپ کے پاس یہ نوجوان ہے, آپ نے اسے جیل میں بند کیا ہے, اب یہ کیسے نکل سکتا ہے؟ اس نے کہا جی یا وہ پیسے ادا کرے یا اس کی طرف سے کوئی اور ادا کر دے. مقصد تو یہ ہے کہ جس کا قرض تھا اس کو پیسے ملنے چاہیے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں پیسے ادا کر دیتا ہوں ایک شرط کے اوپر. اس نے کہا کون سی شرط؟ کہ آپ نے میرا نام نہیں بتانا کسی کو کس نے ادا کیے. اس نے کہا مجھے اس سے کیا غرض ہے, حقدار کو پیسے ملنے چاہیے. چنانچہ انہوں نے جتنا قرضہ تھا وہ ادا کر دیا اور وہاں سے چلے گئے. جب پیسے ادا ہو گئے تو کوتوال نے پولیس والے کو بھیجا کہ جاؤ ان کو رہا کر دو. اس نوجوان کو پولیس والے نے بتایا کہ جی کسی بندے نے آپ کا قرضہ ادا کر دیا, آپ کو رہا کیا جاتا ہے. وہ بڑا خوش بھی ہوا اور حیران بھی ہوا. پھر اگلے سفر پر جب حضرت تشریف لے گئے تو اسی ہوٹل میں ٹھہرے. اس نوجوان نے آپ کو قصہ سنایا کہ جی میرے آپ سے ملاقات ہو نہیں سکی کافی عرصے, میرے ساتھ تو یہ معاملہ بن گیا تھا اور کسی اللہ کے بندے نے میرا قرضہ ادا کر دیا اور پھر میں چھوٹ گیا. حضرت نے یہ قصہ سنا, خاموشی اختیار کی, زندگی بھر آتے جاتے رہے, پوری زندگی اس کو نہیں بتایا کہ وہ قرضہ ادا کرنے والا میں تھا. جب وفات ہوئی تو کوتوال نے اس نوجوان کو بتایا کہ تمہارا قرضہ تو عبداللہ ابن مبارک نے ادا کیا تھا. یعنی عبادت بھی کرنا اور دوسرے کو پتہ بھی نہ چلنے دینا, یہ چیز انسان کی نیکی کے اجر کو بڑھا دیتی ہے. ایسا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے. چنانچہ سیدنا عمر بن خطاب جانو ایک مرتبہ ابوبکر صدیق لانو کو ملنے کے لیے آئے. یہ خلافت صدیقی کا وقت ہے. تو دیکھا کہ وہاں پر ایک لسٹ بنی ہوئی ہے کہ شہر کے اندر جو معذور لوگ ہیں, یہ بہت بوڑھے لوگ ہیں, سینئر سٹیزن جن کو کہا جاتا ہے, وہ کون کون ہیں اور ان کی خدمت کس کس نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے. صحابہ لانم اپنے بدن کو دوسرے بندوں کی خدمت میں استعمال کرنا, اس کو بدن کی زکوٰۃ سمجھا کرتے تھے کہ جیسے مال کی زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے, جسم صحت مند اللہ نے دیا, اس کی زکوٰۃ بھی فرض ہے. اور جسم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے کسی کی خدمت کریں. آج تو بیٹا باپ کی خدمت نہیں کرتا, اس زمانے میں دوسروں کی خدمت کرنا بھی ضروری سمجھا جاتا تھا. چنانچہ عمر لانو نے لسٹ دیکھی تو نام لکھا ہوا تھا, ایڈریس لکھا ہوا تھا, اور جو خدمت کرتا تھا ان کا نام لکھا ہوا تھا. ایک جگہ ایک بڑھیا کا نام لکھا ہوا تھا, ایڈریس بھی لکھا ہوا تھا, لیکن آگے جگہ خالی تھی. عمر لانو نے نیت کر لی کہ اس بڑھیا کے جو کام ہیں وہ میں کروں گا. چنانچہ اگلے دن فجر کی نماز پڑھی اور بڑھیا کے دروازے پر پہنچے. دروازہ کھٹکھٹایا, اماں آپ کی خدمت کے لیے میں آ گیا ہوں. اس نے کہا بھئی کوئی بندہ خدمت کرنے کے لیے آتا ہے اور وہ کام کر کے چلا جاتا ہے. اچھا خدمت کیا ہوتی تھی اس زمانے میں کہ پانی ہر گھر میں نہیں ہوتا تھا,
باہر کنویں سے چشمے سے بھر کے پہنچانا پڑتا تھا، تو ایک کام تو یہ کرنا ہوتا تھا، اور دوسرا گھر کے اندر برتن دھو دینا، گھر کی صفائی کر دینا، یہ خدمت ہوا کرتی تھی۔ بوڑھے معذور بندے کو اس میں ہیلپ چاہیے ہوتی تھی، تو کوئی آتا ہے اور خدمت کر کے چلا جاتا ہے۔ پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ بھائی نہ نام میں نے کبھی پوچھا نہ اس نے کبھی بتایا۔ اچھا جی، اس کی قد و قامت کیسی ہے، شکل و صورت کیسی ہے؟ اس نے کہا بھئی وہ آتا ہے تو مجھے ایک دروازہ کھٹکھٹا کے کہہ دیتا ہے پردہ کر لے، میں خدمت کے لیے آیا ہوں۔ میں کمرے میں چلی جاتی ہوں، جب وہ سارے کام کر لیتا ہے تو دروازہ کھٹکھٹا کے کہتا ہے میں جا رہا ہوں، پردہ ختم ہو گیا۔ میں نے آج تک اس کی شکل ہی نہیں دیکھی۔ تو عمر اللہ میں بڑے حیران ہوئے، یہ کون آدمی ہے کہ جو خدمت بھی کر رہا ہے اور اس کے نہ نام کا پتہ نہ اس بندے کے شکل و صورت کا پتہ۔ اگلے دن تہجد پڑھ کے پہنچ گئے خدمت کے لیے۔ بڑھیا نے بتایا کہ جی وہ بندہ آیا تھا اور خدمت کر کے چلا گیا، وہ بھی عمر الخطاب تھے۔ کہنے لگے بہت اچھا۔ اگلے دن عشاء کی نماز پڑھی اور پڑھ کے اس بڑھیا کے گھر کے دروازے کے قریب ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے کہ آخر رات میں کسی وقت وہ بندہ آئے گا نا تو میں دیکھتا ہوں کون ہے۔ کہتے ہیں کہ جب رات بہت گہری ہو گئی اور لوگ سب نیند کی آغوش میں چلے گئے، اس وقت میں نے دیکھا کہ ایک بندہ وہ آہستہ آہستہ چلتا چلتا اس بڑھیا کے دروازے کے قریب آیا۔ تو میں کھڑا ہوا، میں نے پوچھا من انت، آپ کون ہیں؟ تو جواب میں ابو بکر صدیق لانو کی آواز آئی، میں ابو بکر ہوں۔ تو میں حیران کہ ابو بکر صدیق لانو جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے۔ میں نے کہا امیر المومنین آپ کے پاس جوتے تھے نہیں یا آپ جوتے گھر اتار کے آئے؟ تو ابو بکر صدیق لانو نے فرمایا کہ عمر یہ لوگوں کے آرام کا وقت ہے، میں نے گھر میں جوتے اتار دیے کہ میرے جوتوں کی آہٹ سے کسی سونے والے کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ اتنا چھپ کے خدمت کرتے تھے کہ دوسرے کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ تو ہمارے اندر بھی اللہ یہ صفت پیدا فرما دے کہ ہم اپنے ہر کام کا اجر اللہ سے چاہیں، مخلوق سے تعریفیں نہیں چاہیے ہمیں۔ چنانچہ ایک دعا ہے، اللہم اجعلنی عندک من ارفع خلقک، اے اللہ آپ کے نزدیک مجھے مخلوق میں بلند مقام والا بنا دیجئے، وجعلنی فی نفسی من اوضع خلقک، اور میرے اپنے نفس کے نظر میں مجھے سب سے زیادہ کم تر بندہ بنا دیجئے، وجعلنی عند الناس من اوسط خلقک، اور لوگوں کی نظر میں مجھے اوسط درجے کا بنا دیجئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے چلنے کے بارے میں فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، یعنی یہ لوگ ہیں جو چلتے بھی ہیں تو بہت عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ چنانچہ مشائخ کے حالات میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی 5-6 حضرات تھے اور وہ سفر کر رہے تھے، تو ایک آگے تھے تھوڑا، ایک دوسرے پیچھے تھے، ایک اس سے پیچھے تھے، 4-5 حضرات اس طرح آگے پیچھے سفر کر رہے تھے۔ ایک آدمی راستے میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے پہلے بندے کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے چہرے مورے سے اندازہ لگایا یہ کوئی نیک بندہ ہے، اللہ کا مقبول بندہ ہے، تو کیوں نہ میں اس سے دعا کروا لوں۔ تو وہ آیا، اس نے سلام کیا، جی آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ آپ مجھے کیوں دعا کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی آپ مجھے بزرگ نظر آتے ہیں۔ کہنے لگے وہ جو بزرگ ہیں نا وہ تو میرے پیچھے آ رہے ہیں، بزرگ تو میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا، اگر آپ کے پیچھے آ رہے ہیں تو ان سے دعا کروا لوں گا۔ یہ چلے گئے، پھر دوسرے آئے، اس سے بھی اس نے دعا کے لیے کہا کہ جی آپ بزرگ ہیں، آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ ان کا بھی بات یہ ہے کہ بزرگ تو میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ اب وہ تیسرے بندے آئے، جی آپ میرے لیے دعا کریں، آپ بزرگ نظر آتے ہیں۔ بھائی بزرگ تو میرے پیچھے نہ آ رہے ہیں۔ اب وہ آخری تھے، چنانچہ
جب وہ آئے تو اس نے کہا جی آپ تو بڑے بزرگ ہیں تو آپ میرے لیے دعا کر دیں. اس نے کہا اللہ کے بندے بزرگ تو وہ تھے جو آگے چلے گئے. یہ ان کی ترتیب ہوتی تھی. اپنے آپ کو وہ ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی ہی گمنامی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی نظر میں اللہ عزت کا مقام عطا فرما دے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا طوبی لمن تواضع فی غیر منقصۃ، مبارک ہو اس بندے کو جو تواضع اختیار کرے، یعنی گمنامی کی زندگی تواضع اختیار کرے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے طوبی للمتواضعین فی الدنیا ہم اصحاب المنائر یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ منارے والے ہوں گے، یا اگر منابر لفظ ہے تو ممبر والے ہوں گے قیامت کے دن جو لوگ دنیا کے اندر تواضع کی زندگی گزارتے ہیں. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان پر اللہ تعالیٰ نے جو سلسلے کی نسبت کو کھولا تو اس کی پتہ وجہ کیا تھی؟ بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک خارش زدہ کتے کو دیکھا، بھوکا پیاسا تھا، تو وہ شہر میں مزدوری کرتے تھے اور جو کچھ ملتا تھا کچھ حصہ اپنے گھر والوں کو دیتے تھے اور باقی حصے سے کچھ کھانا خرید کے اس کتے کو کھلایا کرتے تھے اور اس کا علاج کروایا کرتے تھے. کچھ دن اس کتے کو اپنے ہاتھ سے جو کھانا کھلاتے رہے، جب وہ صحت مند ہوا اس کی وجہ سے اللہ نے ان پر انعام فرما دیا، ان کو نسبت کا نور عطا کر دیا. ایک خارش زدہ کتے کی خدمت کرنے پر اللہ نے ان کو نسبت کے نور عطا فرمایا. آپ سوچئے کیا ہم اللہ کے بندوں کی خدمت کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو اس کی بھی توفیق نہیں ہوتی. چنانچہ فوائد الفؤاد میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت عجیب بات ہے کہ کچھ لوگ زندگی میں بڑے مشہور ہوتے ہیں، بڑی تعریفیں ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی وہ فوت ہوتے ہیں ان کا نام ہی مٹ جاتا ہے، کوئی نام لینے والا ہی نہیں ہوتا. اور کچھ لوگ زندگی میں ان کی کوئی مشہوری نہیں ہوتی، لیکن جیسے مرتے ہیں ہر شخص کی زبان سے ان کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں ایسی زندگی گزارے کہ اس کا دل چاہے کہ میں اپنے آپ کو مٹا دوں، یہ بندہ جیسے ہی مرے گا اللہ اس کے نام کو دنیا کے لوگوں والوں کے دلوں میں بٹھا دیں گے. اور جس کا دل چاہے گا کہ مجھے پہچانا جائے، جتنی بھی دنیا میں یہ شہرت پالے گا، جیسے ہی مرے گا اللہ لوگوں کے دلوں سے اس کا نام ہی بھلا دیں گے، کوئی یاد ہی نہیں کرے گا اس کو. تو مٹنے میں عزت ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے نفس کو مٹانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.